ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عرفان فلاحی نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبر نامہ۔ آئیے ڈالتے ہیں نظر آج کی اہم سرخیوں پر۔ ونیش پھوگاٹ اور بجرنگ پونیا کانگریس میں ہوئے شامل، کھڑگے نے کہا چک دے انڈیا۔ دہلی کے سابق وزیر راجندر پال گوتم کانگریس میں شامل، کہا نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کا نعرہ دل کو چھو گیا۔ آر جے ڈی کے ساتھ دوبارہ اتحاد کرنے سے نتیش کمار نے کیا صاف انکار، کہا 2 بار غلطی ہوئی اب نہیں ہوگی۔ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا سے کی پٹنہ میں ملاقات۔ مہاراشٹر میں کانگریس صدر کھڑگے نے بی جے پی آر ایس ایس پر کی شدید تنقید، آئین کو لاحق خطرات سے کیا آگاہ۔ وقف ترمیمی بل کے معاملے پر جے پی سی کے سامنے اعلیٰ سرکاری افسران ہوئے پیش، دہلی میں موجود وقف جائیدادوں کی دی تفصیلات۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پہلوان ونیش پھوگاٹ اور بجرنگ پونیا نئی دہلی میں کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے کانگریس کے قومی صدر ملیکارجن کھڑگے سے ملاقات کی۔ کانگریس صدر نے اسے انسٹاگرام پر پوسٹ کیا اور لکھا، چک دے انڈیا، چک دے ہریانہ۔ ہمارے باصلاحیت چیمپئن ونیش پھوگاٹ اور بجرنگ پونیا سے ملاقات ہوئی، انہوں نے دنیا میں ہندوستان کا نام روشن کیا ہے، ہمیں آپ دونوں پر فخر ہے۔ پھوگاٹ نے جمعے کو ذاتی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے ہندوستانی ریلوے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ پہلوان ونیش پھوگاٹ اور بجرنگ پونیا کے کانگریس میں شامل ہونے کے بارے میں بات چیت اس وقت تیز ہو گئی جبکہ دونوں نے 4 ستمبر کو لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی سے ملاقات کی۔ پونیا نے ٹوکیو اولمپک گیمز میں برونز میڈل جیتا ہے جبکہ پھوگاٹ اولمپک فائنل میں پہنچنے والی پہلی خاتون پہلوان ہیں۔ عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی اور سابق وزیر راجندر پال گوتم نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس اقدام سے دہلی کی سیاست میں نئی ہلچل پیدا ہوئی ہے اور کانگریس کو ایک اہم لیڈر مل گیا ہے۔ راجندر پال گوتم نے کانگریس میں شامل ہوتے ہوئے کہا کہ ان کا یہ فیصلہ سماجی انصاف کی لڑائی کو آگے بڑھانے کے لیے ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں راہل گاندھی کے نعرے نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ نعرہ ان کے دل کو چھو گیا ہے اور اسی تحریک سے انہوں نے کانگریس میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر کانگریس کے جنرل سیکریٹری سی وینو گوپال، دہلی کانگریس کے صدر دیویندر یادو اور کانگریس رہنما پون کھیڑا بھی موجود تھے۔ وینو گوپال نے امبیڈکر نواز نظریات کے حامی راجندر پال گوتم کی کانگریس میں شمولیت کو ایک فخر کا لمحہ قرار دیا۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے راشٹریہ جنتا دل کے ساتھ اتحاد قیاس آریوں کو ختم کر دیا۔ پٹنہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے نتیش نے کہا کہ ہم بی جے پی کے ساتھ تھے اور آئندہ بھی رہیں گے۔ آر جے ڈی کے ساتھ دوبارہ اتحاد کے سوال پر نتیش نے کہا، ہم نے 2 بار غلطیاں کی ہے۔ نتیش نے کہا ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا، جو بھی کام ہوا ہم نے بی جے پی کے ساتھ مل کر کیا۔ نتیش نے اپنے اشاروں میں تیجسوی یادو اور آر جے ڈی سربراہ لالو یادو کو نشانہ بنایا۔ نتیش کمار نے کہا کہ ان کی حکومت کے دوران بہار میں کچھ نہیں ہوا۔ نتیش نے کہا کہ یہ لوگ جھوٹ میں اپنا پرچار کر رہے ہیں، وہ خود بہار سے دہلی تک انتخابی مہم چلاتے ہیں۔ اس سے پہلے بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا نے پٹنہ میں نتیش کمار سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ کانگریس صدر ملیکارجن کھڑگے نے مہاراشٹر کے سانگلی میں عظیم الشان جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی اور آر ایس ایس پر شدید تنقید کی اور آئین کو لاحق خطرات سے عوام کو آگاہ کیا۔ انہوں نے اپنی تقریر کے دوران مہاراشٹر میں برسر اقتدار اتحاد مہا یوتی کے ساتھ ساتھ پی ایم مودی کو بھی ہدف تنقید بنایا۔ اس تقریب میں کھڑگے کے علاوہ لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد راہل گاندھی نے بھی شرکت کی۔ اس سے قبل دونوں لیڈران نے کانگریس کے آن جہانی لیڈر اور سابق وزیر ڈاکٹر پتنگ راؤ کدم کے مجسمے کی نقاب کشائی کی اور ان کی یاد میں تیار میوزیم کو عوام کے حوالے کیا۔ اپنے خطاب کے دوران کانگریس صدر کھڑگے نے ڈاکٹر پتنگ راؤ کدم کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ان کی زندگی ایک معمولی استاد کی کامیابی کی داستان ہے۔
وہ لوگوں کے لیے ترغیب کا ذریعہ ہے۔ ایک غریب کسان کنبے میں پیدا ہو کر اپنی محنت اور ویژن کی طاقت سے انہوں نے تعلیم کے شعبے میں شاندار کام کیا۔ وقف ترمیمی بل 2024 پر غور و خوض کے لیے تشکیل دی گئی JPC کی میٹنگوں کا سلسلہ تیز رفتاری سے جاری ہے۔ JPC چیف جگدم بیکا پال کی قیادت میں اب تک 2 آفیشل میٹنگیں ہو چکی ہیں، جبکہ کمیٹی اراکین کی ملاقات مختلف اداروں کے ذمہ داروں سے بھی لگاتار ہو رہی ہے۔ دراصل پارلیمنٹ کے وقف پینل کے سامنے کئی اعلیٰ سرکاری افسران پیش ہوئے ہیں۔ اس میٹنگ میں شہری امور و سڑک ٹرانسپورٹیشن کے محکمے کے سیکریٹری انوراگ جین اور ریلوے بورڈ کے اراکین انل کمار کھنڈیلوال اور دیگر وزارتوں کے افسران نے اپنا پریزنٹیشن دیا۔ وزارت برائے شہری امور کے افسران نے دہلی شہر کی تعمیر کے لیے 1911 میں اس وقت کی برطانوی حکومت کی طرف سے کیے گئے حصول اراضی کے طریقے کے بارے میں کمیٹیوں کو جانکاری دی۔ اس معاملے میں پارلیمانی ذرائع سے مطلع کیا گیا ہے کہ میٹنگ کے دوران اس وقت تلخ بحث شروع ہو گئی جب وزارت برائے شہری امور کے افسران برطانوی حکومت کی طرف سے اختیار کردہ حصول اراضی کا طریقہ کار پر اراکین کے سوالوں کا جواب نہیں دے پائے۔ اتراکھنڈ کی سرزمین پر ایک بار پھر فرقے وارانہ کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت اب ایک سماجی بیماری کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ہندو شدت پسندوں نے بعض علاقوں میں باقاعدہ بورڈ لگا کر مسلمانوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ غیر ہندو روہنگیا مسلمانوں کی آمد پر پابندی کا بورڈ آویزاں کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مقامی مسلمانوں میں تشویش کی لہر پائی جا رہی ہے۔ اس سے قبل اتراکھنڈ میں متعدد مندروں کے باہر غیر ہندوؤں کے داخلے پر پابندی کے بورڈ لگائے جاتے رہے ہیں، لیکن کسی مکمل علاقے میں مسلمان پھیریواروں کے داخلے پر پابندی نے خوف کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں مسلم وفود نے اتراکھنڈ کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ابھیمنیو کمار سے ملاقات کی۔ وفود نے گڑھوال کی پہاڑیوں بالخصوص چوملی ضلع کے نندگھاٹ اور گوپیشور علاقے میں بگڑتی ہوئی فرقے وارانہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور وہاں رہنے والی اقلیتی مسلم آبادی کے لیے پولیس تحفظ کا مطالبہ کیا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ایک وفد کی قیادت اتراکھنڈ ریاست یونٹ کے صدر ڈاکٹر نیئر کاظمی نے نندگھاٹ میں حالیہ تشدد کے متاثرین کے ساتھ DJP کو دائیں بازو کے ہندوتوا گروپوں کے حملوں کے بارے میں مطلع کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں کی ملکیتی دکانوں اور کاروباری اداروں کو توڑ پھوڑ، لوٹ مار اور نندگھاٹ میں ان کی مسجد کو نقصان پہنچایا گیا۔ کئی مسلمان کو جسمانی تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ آسام میں 28 مسلمانوں کو غیر ملکی قرار دے کر حراست کیمپ میں بھیجے جانے پر ہر طرف تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ملی تنظیم جماعت اسلامی ہند نے اس سلسلے میں مظلوم مسلمانوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر ملک متسم خان نے آسام کے بارپیٹا ضلع کے 28 بنگالی زبان بولنے والے مسلمانوں کو فارنر ٹریبونل کی جانب سے غیر ملکی قرار دیے جانے کے بعد حراست میں لینے کی مذمت کرتے ہوئے میڈیا کو جاری اپنے ایک بیان میں کہا کہ حراست میں لیے گئے مسلمانوں کو غیر قانونی اور مشکوک ووٹر قرار دینا انتہائی توہین آمیز اور غیر انسانی ہے۔ انہیں غیر ملکی قرار دے کر ٹرانزٹ کیمپوں میں بھیجنا ان کے بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزی اور قانون کے غلط استعمال کی نشانی ہے۔ حراست میں لیے گئے لوگوں میں سے بیشتر ان پڑھ، انتہائی مفلوق الحال اور پسماندہ طبقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہیں تو اپنے خلاف مقدمات تک کا علم نہیں تھا اور نہ ہی انہیں فارنر ٹریبونل میں مناسب قانونی نمائندگی ملی، جس کی وجہ سے انہیں اس غیر انسانی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اور ٹرانزٹ کیمپوں میں بھیج دیے گئے۔ ملک متسم خان نے فارنر ٹریبونل کے کام کاج کے طریقہ کار پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس ٹریبونل پر من مانی اور سیاست سے متاثر ہو کر فیصلے کرنے کا شبہ کیا جا رہا ہے۔ موجودہ صورتحال سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو بالخصوص بنگالی بولنے والے میاں مسلمانوں کو منظم طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آسام NRC کے دوران غیر ملکی قرار دیے گئے لوگوں میں سے تقریباً 2/3 ہندو تھے، جبکہ مسلمان صرف 1/3 تھے، مگر حراست میں بیشتر مسلمانوں کو لیا جا رہا ہے
اور انہیں غیر منصفانہ طور پر ہراساں کیا جا رہا ہے۔ کانگریس کے ریاستی وزیر بھی شدت پسندوں کی حمایت میں اسمبلی میں لو جہاد اور روہنگیا مسلمانوں کا کیا ذکر۔ شملہ کے سنجولی علاقے میں زیر تعمیر مسجد کے خلاف ہندوتوا تنظیموں کا احتجاج تیز ہوتا جا رہا ہے۔ اب کانگریس حکومت کے ایک ریاستی وزیر نے بھی ہندو تنظیموں کی حمایت کرتے ہوئے مسجد کے خلاف کارروائی کا معاملہ اسمبلی میں اٹھایا گیا۔ دراصل زیر تعمیر مسجد کے خلاف گزشتہ کئی دنوں سے ہندوتو تنظیم کے ذریعے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اب یہ معاملہ باقاعدہ اسلاموفیبیا کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ زیر تعمیر مسجد کے خلاف احتجاج کے دوران ہندوتوا کا ہجوم مسلمانوں کے خلاف قابل اعتراض نعرے لگا رہا ہے، مگر حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں اب تک کوئی سرگرمی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کے برعکس حیرت انگیز طور پر کانگریس کی حکومت میں وزیر نے اسمبلی میں اس مسجد کی تعمیر کا معاملہ اٹھاتے ہوئے اس سلسلے میں لو جہاد اور روہنگیا مسلمانوں کا ذکر کرتے ہوئے بی جے پی اور ہندوتوا تنظیموں کے احتجاج کی حمایت کرتے ہوئے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ریاستی حکومت کے وزیر انیروت سنگھ نے اس تعمیر کو لے کر حکومت اور انتظامیہ پر سوال اٹھاتے ہیں، جس ڈٹائی کے ساتھ انہوں نے اسمبلی میں اس معاملے پر اپنا موقف پیش کیا۔ حکمران جماعت سے زیادہ اپوزیشن ان کی حمایت میں نظر آئی۔ اس کو لے کر AIMIM کے سربراہ اسد الدین اویسی نے کانگریس حکومت پر حملہ بولا ہے۔ جمعرات کو ہندوتو تنظیم کے لوگ دوپہر کو یہاں جمع ہوئے اور احتجاجی مارچ نکالا۔ دوسری جانب ہماچل پردیش اسمبلی میں اس معاملے پر حکومت کی رپورٹ پیش کرنے والے وزیر انیروت سنگھ بھی یہاں پہنچے اور احتجاج سے خطاب کیا۔ ہندو تنظیموں نے اب اس معاملے میں حکومت کو 2 دن کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ مودی حکومت کے وقف ترمیمی بل کے خلاف ملک بھر کے مسلمانوں میں ناراضگی اور تشویش پائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں مسلم پرسنل لا بورڈ سمیت متعدد تنظیموں نے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو مخالفت میں اپنی رائے ارسال کرنے کی اپیل کی ہے۔ دریں اثنا دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے بھی حکومت کے ذریعے لائے گئے وقف ترمیمی بل 2024 کو وقف کے تحفظ اور اس کے مقاصد اور انتظامی حیت کو نقصان پہنچانے والا قرار دے کر اس بل کی تئیں اپنی فکر کا اظہار کیا۔ انہوں نے ملت اسلامیہ ہند سے اپیل کی ہے کہ JPC کو بڑی تعداد میں اپنی رائے بھیجیں اور اس بل کی مخالفت کریں۔ اس عمل سے حکومت کے سامنے یہ واضح ہو سکے گا کہ موجودہ وقف قانون کافی ہے اور ترمیم شدہ اس بل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وقف ترمیمی بل وقف کے مقاصد کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی کا کہنا ہے کہ میں تمام برادران اسلام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت کے مطابق اس فارمیٹ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ JPC کو اپنی رائے بھیجیں اور واضح کر دیں کہ موجودہ وقف قانون کافی ہے، اس لیے اس نئے بل کی ضرورت نہیں ہے اور یہ وقف کے مقاصد کے لیے نقصان دہ ہے۔ اتر پردیش کے ایک پرائیویٹ اسکول کے پرنسپل پر نان ویج کھانا لانے پر ناراض ہو کر ایک بچے کو اسکول سے نکالنے کا الزام ہے۔ ٹیچرز ڈے کے موقع پر جب بچے کی ماں اس معاملے کی شکایت کرنے آئی تو اسکول کے پرنسپل نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی۔ فی الحال اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ بچے کی ماں نے پوری گفتگو کی ویڈیو بنا لی ہے اور اس ویڈیو میں ملزم پرنسپل یہ کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ تمہارا بیٹا دہشت گرد ہے۔ دراصل امروہہ کے جویا روڈ پر واقع ایک پرائیویٹ اسکول کے پرنسپل نے اسکول میں نان ویج کھانا لانے کا الزام لگاتے ہوئے 5 سالہ طالب علم کا نام نکال دیا۔ پرنسپل نے بچے پر مذہبی ریمارکس کسے ہیں اور بچے کی ماں اور پرنسپل کے درمیان گرما گرم بحث ہوئی۔ طالب علم کی والدہ نے اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی اور اس معاملے سے ناراض ہو کر امروہہ کے مسلم کمیٹی نے ایک میٹنگ کی اور SDM کے ذریعے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو میمورنڈم بھیج کر اسکول کے پرنسپل کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ وائرل ویڈیو کا نوٹس لیتے ہوئے بیسک ایجوکیشن آفیسر نے امروہہ کے 3 سرکاری کالجوں کے پرنسپل کی ایک مشترکہ ٹیم تشکیل دی جو ہلٹن کانوینٹ اسکول امروہہ کے پرنسپل اور بچے کی ماں کے درمیان جھگڑے اور الزامات کی تحقیقات کرے گی، جو پورے ملک کی تحقیقات کرے گی۔
تحقیقاتی رپورٹ 3 دن میں دی جائے گی۔ مسلم کمیٹی کے صدر حاجی خورشید انور نے کہا کہ ہم ملزم پرنسپل کے خلاف مقدمہ درج کر کے اس کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ کینیا میں بورڈنگ اسکول کے ہاسٹل میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی، جس میں بری طرح جھلس کر 5 سے 12 سال کے 17 طالب علم ہلاک اور 13 شدید زخمی ہو گئے۔ یہ افسوسناک سانحہ کینیا میں نیری کمیونٹی کے ہل سائڈ اینڈ ڈارشا پرائمری اسکول میں پیش آیا۔ زیادہ تر لاشیں ناقابل شناخت ہیں۔ زخمیوں کو اسپتال میں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے، جن میں سے 7 کی حالت نازک ہونے کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جس پر پرائمری اسکول میں آگ لگی، وہاں تقریباً 800 طلبہ زیر تعلیم تھے، جن میں سے اکثریت ہاسٹل میں ہی رہتی تھی۔ طلبہ کی عمریں 5 سے 12 سال کے درمیان ہیں۔ پولیس کے ترجمان رسیلا اونگو نے بتایا کہ آگ لگنے کی وجہ تحقیقات کی جا رہی ہے۔ کینیا کے صدر ولیم روٹو نے اس سانحے کو تباہ کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی نئے خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔